تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالا، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج 20 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج جس عنوان کو ہم سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے جنت میں جانے والے اعمال۔ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ جنت میں جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی بات کی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ تو سب سے پہلا جنت میں جانے کا جو عمل ہے وہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ دین سیکھا ہے اس پر عمل کرنا، حق کی بات کرنا، لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ نیک اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین کے اندر ضروری ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دین میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو عمل کرنے سے جنت کی طرف وہ اعمال لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اولاد، ہر رشتہ دار سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرے، اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ اور پھر محبت کرنے سے ملے گا کیا؟ فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، محبوب فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ محبت کرے اور جنت میں چلا جائے؟ اس کی کئی واضح مثالیں ہیں، جیسا کہ محبوب علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب یہ نئی مسجد نبی شریف بنی نا تو ایک کھجور کا تنا تھا، محبوب اس سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر انصار قبیلہ کی ایک عورت نے 3 سیڑھیوں والا ممبر محبوب علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو اچانک مسجد شریف میں رونے کی آواز شروع ہو گئی، جیسے کہ اونٹنی کو بچہ پیدا ہو تو اس کے کرانے کی دردوں کی آواز آتی ہے۔ محبوب اگرچہ جانتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ کس چیز کے رونے کی آواز ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جو ممبر، جو کھجور کا تنا تھا ممبر سے پہلے جس کو آپ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کے رونے کی آواز ہے۔ اب محبوب علیہ السلام تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کھجور کے تنے کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا اس تنے کے قریب جاتے ہیں اور تنے کو علم نشرہ کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب وہ تنا محبت کرتا ہے محبوب علیہ السلام سے،
تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس لیے رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ہجر میں رو رہا ہوں، کیونکہ پہلے تو آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آج آپ ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا تو محدثین نے فرمایا عاشقو تمہیں مبارک ہو، اگر کوئی ہجر مصطفیٰ میں محبت مصطفیٰ میں روتا ہے، اگر وہ عاشق لکڑی کا ہو تو میرے مصطفیٰ سینے سے لگاتے ہیں، اگر امتی عاشق ہو تو کیوں نہ مصطفیٰ سینے سے لگائیں گے؟ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے سے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے جو پھل ہیں پوری دنیا کھائے تو تمہیں یہیں لگا دیتا ہوں، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے بھیج دوں اور جنت ہی تیرے پھل کھائیں، تو اس نے عرض کی حضور مجھے جنت میں بھیج دیں۔ تو سوشل میڈیا پر ایک بدبخت بیٹھا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محبوب فرما رہے تھے جی کھجور کا تنا تجھے لگا دیتا ہوں تیرے پھل پوری دنیا میں جائیں گے، یہ ایک کھجور کے تنے کے پھل پوری دنیا میں کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے نہ تمہارا دل پھٹتا ہے، نہ کوئی آسمان سے تم بدبختو تم پر کوئی بجلی گرتی ہے، تم محبوب کی شان اور عظمتوں میں ہمیشہ کمی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، تو یہ بھول گیا ہے وہ ایک چشمہ زمزم کا پھوٹا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ قدموں کی برکت ہے، زمزم کا پانی پوری دنیا میں جا سکتا ہے، تو اگر میرے مصطفیٰ یہ کھجور لگا دیتے تو اس کا پھل بھی پوری دنیا میں جا سکتا تھا۔ تم آج تک معجزے کی تعریف کو سمجھے ہی نہیں، تم کسی ادب والے بندے کے پاس بیٹھ کے تم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ اگر کسی ادب والے کے پاس بیٹھتے وہ تمہیں دین بھی پڑھاتا، الفاظ بھی سکھاتا، برکات بھی دیتا اور تمہیں محبت رسول کے جام بھی گھول گھول کے پلاتا۔ عزیزان محترم، اب کھجور کا تنا کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں بھیج دیں۔ اب کھجور کا تنا ہے پر عقیدہ کیا ہے؟ محبوب چاہیں دنیا میں کھڑے کھڑے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ محبوب کی عظمت ہے، میرے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ آپ کھڑے تھے وہیں اس کو دفن کر دیا، فرمایا اب تو جنت میں ہے، چلا گیا ہے، اور جنت کے جب جنتی جنت میں جائیں گے تیرے پھل کھائیں گے۔ یہ پھل پھول لگا کیسے تھا؟ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا محبت رسول ایک اتنی بڑی نعمت ہے، جس کو یہ میسر آ جائے یہ محبت رسول اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، عاشق چاہے لکڑی کا ہو یا یہ گوشت پوش کا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، سعد نام کا ایک بندہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم کہتے ہیں اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے تو میدان جنگ میں ہیں، اگر میں یہی کلمہ پڑھوں اور ابھی میں آپ کے حکم میں میدان جنگ میں چلا جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ کیونکہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی۔ اعرابی تھا، معصومانہ سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت اعمال سے نہیں ملتی، جنت حضرت آمنہ کے لال سے ملتی ہے، اس کا کرم ہے، اس کے کرم پہ جنت ہے۔ کوئی نمازیں پڑھ کے یہ نہ کہے میں جنتی بن گیا، کوئی روزے رکھ کے یہ نہ کہے مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، اس کے فضل و کرم پر امید رکھنی چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے اللہ کرم فرمائے گا۔ تو حضرت آمنہ کے لال نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جنت اعمال سے نہیں ملتی بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتی ہے، تعلق سے بنتی ہے، ایمان لانے سے جنت ملتی ہے۔ محبوب جس کو چاہیں کہ جنت عطا ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کلمہ پڑھائیں۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا، اس نے اپنے بازو سیدھے کیے، تلوار پکڑی، جا کے میدان جنگ میں لڑائی کی اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ شہادت کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اجساد شہداء کو، تو میرے آقا جب اس کے قریب گئے نا اس کو دیکھا تو جیسے کوئی بندہ کسی کو دیکھے نا تو شرم کی وجہ سے منہ پہ کپڑا کر لیتا ہے، ایسے ہی چہرہ مقدسہ منورہ پر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت تو نہیں بعد میں؟
حضور یہ جو ابھی تازہ نو مسلم تھا، ابھی جس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ جب اس کے جنازے کے پاس گئے آپ نے چہرہ چھپا لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جیسے اس کی روح نکلی شہید ہے، اس کو جمال خدا کا دیدار نصیب ہوا ہے، جمال حق اور جلوہ جانا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی اور اس کے سر سے مٹی کو ایسے جھاڑ کے کہہ رہی تھی اس کا برا ہو جس نے تجھے شہید کیا ہے۔ جنت کی حوروں کو دیکھ کے میں نے شرم سے اپنے ودھا کے چہرے پہ کپڑا کر لیا ہے۔ تو ابھی وہ صحابی بنا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور میں اپنے ذوق میں آپ کی توجہ اکثر دلاتا رہتا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبل احد ہے، یہ جبل احد ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ اور اس جبل احد سے تھوڑے 3 میل کے فاصلے پر ایک اور جبل عیر ہے، کالا سیاہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنمی پتھر ہے۔ اچھا مجھے ایک بات آپ بتائیں، پہاڑ اگر سرکار سے محبت رکھتا ہے تو پہاڑ جانے اور مصطفیٰ جانے محبوب ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ؟ جب محبوب علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں تو اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں میرے امتیوں، کسی بد مذہب اور بدبخت کے کہنے پہ یہ نہ سمجھنا نبی کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ یاد رکھو اگر پہاڑ محبت رکھے ہم وہ جانتے ہیں، اگر تم محبت رکھو تو تمہارا نبی یہ بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی پہاڑ بغض رکھے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی امتی نبی کا کلمہ پڑھ کے پھر بغض رکھے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر پہاڑ محبت رکھے جانے کائنات یہ جانتے ہیں، امتی محبت رکھے تو یہ بھی جانتے ہیں، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے کہے درود و سلام نہ پڑھا کرو، تنقیس کی باتیں کرے، بغض پھیلائے، اگر پہاڑ بغض رکھے تو مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، تو امتی بغض رکھے یہ بھی جانتے ہیں۔ اور محبوب نے کیا فرمایا؟ جو ہم سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنتی ہے، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ہم سے بغض رکھتا ہے یہ جہنمی ہے۔ ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے میرے مصطفیٰ لوگوں تم یہ نہ سمجھنا یہ محبت اور بغض نبی کی آنکھ سے چھپا ہوا ہے، نہیں نہیں، ہم تو پتھروں کی محبت کو جان لیتے ہیں، ہم تو پتھروں کے بغض کو جان لیتے ہیں، امتی کے جو وسوسے ہیں جو خیالات ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کے چہرے کی زیارت کر لو جو اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اور چلتا پھرتا جہنمی دیکھنا ہو تو اس چہرے کو دیکھ لو جو نبی سے بغض رکھتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد محبوب علیہ السلام کا یہی تھا۔ سو رہے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی اس جمعے کے بعد اگلا الوداعی جمعہ ہوگا، تھوڑی دیر جاگ جائیں۔ اتنا قیمتی بات کہی اور آپ سو رہے ہیں، اور بات کو آپ نے نیند کی نظر کر دیا۔ عزیزان محترم، ایک پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ محبت رسول وہ عمل ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے میں مفہوم حدیث بیان کرتا ہوا آگے چلوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے، کیونکہ ہماری انگلیاں اس قابل نہیں کہ ہم اسی طرح اشارہ کر کے بتائیں، ادب کے خلاف ہے۔ محبوب نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑا اور فرمایا یہ کتنا ساتھ ساتھ ہے، یہ بالکل قریب ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا، ان کی تربیت کرنے کے بعد پڑھانے لکھانے کے بعد اس کی شادی کرے گا، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں وہ جنت میں اسی طرح میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اب یہ تربیت کا عالم یہ تھا، مجموع زوائد کی حدیث پاک ہے، جب ایک صحابی کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا خاوند کہیں جاتا ہے اور کہتا ہے گھر سے باہر نہ نکلنا، وہ والد اس کا بیمار ہو جاتا ہے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد بیمار ہے تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اتی زوجک، جیسے تیرا خاوند کہہ کے گیا تو ویسے کر۔ ہم اپنی حالات کو دیکھیں نا تو ہم تو بچیوں کو الٹی پٹی پڑھاتے ہیں، کوئی کہے تو 10 جواب دینے، پتہ چلے فلاں پیسے والے کی بیٹی ہے۔ نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جائے کائنات میں سب سے زیادہ حق اس پر اس کے خاوند کا ہے، اس کے خاوند کی اطاعت اس پر واجب ہے۔
اب وہ میرے آقا نے فرمایا اتی زوجک، یہ تربیت کی بات تھی، فرمایا جو تیرا خاوند کہہ کے گیا ویسے کر۔ وہ زیادہ بیمار ہو گیا، پھر سرکار نے وہی جواب دیا حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ محبوب نے فرمایا اتی زوجک، جیسے تیرے خاوند نے کہا ویسے کر۔ وہ بیٹی جنازے میں نہیں گئی، تدفین ہو گئی۔ کل تک وہ صحابیہ محبوب کی بارگاہ میں پوچھ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ آج چشم فلک نے یہ بھی نظارہ دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بھیج رہے ہیں، جاؤ میری بیٹی کے پاس، میری صحابیہ کے پاس، اس کو جا کر پیغام دو، بیٹی جو تو نے اپنے خاوند کی اطاعت کی، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے بے حساب تیرے والد کو جنتی کر دیا ہے، بے حساب تیرے والد کو جنتی کر دیا ہے۔ ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم اپنی بچیوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ گھر کیوں برباد ہوتے ہیں؟ چغل خوری کے سبب سے، ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی۔ یہ دین کا حسن یہ ہے کہ جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ گھر ویران نہیں ہوتے، گھر آباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے۔ دل آزاری سے کیا مطلب ہے؟ غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا کہ لوگ جو ہے ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ محبوب نے فرمایا جو دلوں کا پاس رکھتا ہے اللہ اس کا پاس رکھتا ہے، وہ جنتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے، فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، میں نبی گواہی دیتا ہوں وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر کسی کی بیوی تند خو ہو اور گرم مزاج کی ہو، لڑائی کرتی ہو اور اس پر وہ صبر کرے، وہ خاوند جنتی ہے۔ اب دیکھیں دین کا حسن دیکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے شکوے شکایتوں کو برداشت کریں گے تو دونوں جنتی ہیں، کیونکہ صبر کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جو جنت میں حوریں ملنی ہیں، جب میاں بیوی آپس میں دنیا میں لڑتے ہیں تو وہ جو جنت کی حور وہاں حوریں ملنی ہیں نا وہ ملاحظہ کرتی ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں، وہ جنت کی حوریں گھر کی لڑائیوں کو دیکھتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے کہتی ہو بدبخت عورت تجھے حیا اور لحاظ نہیں ہے، تیرا تو یہ عارضی خاوند ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا تو یہ انہوں نے میرے پاس آنا ہے۔ اور جنت کی حور کہتی ہے میں اس کے نکاح میں آؤں گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، فرمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جنت میں حوریں ہیں اور حوریں تمہارے گھر کی لڑائی کو دیکھتی ہیں، تو جو جنت میں حوریں ہیں وہ تمہارے گھر کے حالات کو دیکھتی ہیں، تو جو ریاض الجنہ میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں وہ تمہارے درود و سلام کو بھی دیکھتے ہیں، تمہاری محفل میلاد کو بھی دیکھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات کو، نیند تو نہیں آ رہی؟ اگر آپ میں سے جتنے لوگ میں احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں آپ نے دل آزاری چھوڑ دی تو جنتی میرا خطاب ٹھکانے لگا، آپ نے صبر کرنا شروع کر دیا تو جنت میں جائیں گے، محبت رسول شروع ہوئے تو جنت میں جائیں گے۔ اور اگلی اب حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی جو مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی مبارک سے وضو کے قطرات گر رہے ہیں، انہوں نے زور کی نماز پڑھی چلے گئے۔ اگلے دن پھر محبوب نے فرمایا اب جو مسجد میں آئے گا وہ جنت کے، پھر وہی صحابی ہے جو کل آئے تھے۔ تیسرے دن پھر محبوب نے فرمایا اب جو مسجد میں آئے گا وہ جنت کے، پھر وہی صحابی ہے جو 2 دن سے پہلے آ رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بعض کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، انہوں نے کہا آخر 3 دن جو محبوب فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے جنتی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے۔ ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں 3 دن آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اب 3 دن بندہ جو رہے کسی کے گھر میں تو وہ مہمان ہوتے، چوتھے دن مہمان نہیں میزبان ہوتا ہے، تو میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو نماز میں پڑھتا تھا وہ بھی ویسے پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا وہ بھی تہجد پڑھتے، میں بھی قرآن پڑھتا وہ بھی قرآن پڑھتے، جو اعمال ہمارے تھے ان کے بھی وہی تھے۔ اور تیسرے دن اس نے کہا جناب لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی، 3 دن محبوب فرماتے رہے کہ آپ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میں عمل دیکھوں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں،
ہاں البتہ ایسا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے حسد نہیں کیا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، جو بندہ زندگی گزار دے مگر کسی پر حسد نہ کرے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اور حسد کہتے کس کو ہے؟ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی چیز آ جائے نا تو ایسے جلتے رہنا، کسی کو اللہ عزت دے دے تو ویسے ہی جلتے رہنا۔ حاسد تو یہاں بھی جلتا ہے اور وہاں بھی جلتا ہے، اس کا تو مقدر ہی جلنا ہے۔ یہاں وہ جو حسد کی آگ ہے اس میں جلتا ہے، جب مرتا ہے پھر جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ حاسد نے تو جلنا ہی ہے، اور پھر صرف جلنا نہیں، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حاسد کی نیکیاں بھی جلتی ہیں، جو نیک اعمال کیے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ حاسد نہ بنائے کسی کو۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا جو کسی سے حسد نہیں کرتا وہ جنتی ہے۔ اور حسد کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا۔ مثلا جو نعمت آپ کو ملی ہے نا، کوئی کہے اس کو کیوں ملی ہے؟ بھائی اس کو کیوں ملی ہے؟ تو اللہ سے بات کر کیوں دی ہے؟ نعمتیں تو اللہ دیتا ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، عظمت تو اللہ دیتا ہے، شان و شوکت اللہ دیتا ہے۔ اب اللہ جس کو دے تو اللہ سے مقابلہ لے کے کھڑا ہو جا لگا کے یہ کیوں دیا؟ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اس میں تو اللہ ماشاءاللہ لوگ مبتلا ہیں، تھوڑی کوئی نعمت مل جائے تو ویسے ہی جلن شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ مولویوں کے محکمے تو کثیر تعداد میں ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ کمی تو خیر دنیا داروں نے بھی نہیں چھوڑی ہوئی، کسی کمی نہیں، ایک دکان دوسری بن جائے حسد، کسی کے پاس گاڑی آ جائے حسد، کوئی جناب عجیب معاملہ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جا رہے ہو نا، آپ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے وسیب ہے، گاڑی پہ جا رہے ہو نا جان بوجھ کے رستہ نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ دینی بندے گاڑی پہ کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ پیسہ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، یہ دین کے نوکر گاڑی پہ۔ جو تمہارے سے الیکشن اور ووٹ لے کے جاتے بعد میں تمہیں وہ لفٹ ہی نہیں کرواتے، ان کی پراڈوں کو تو سلام کرتے ہو، جو تمہارے نکاح پڑھائیں، تمہارے جنازے پڑھائیں، تمہارے کل خانی میں شریک ہیں، تمہیں تو چاہیے اچھی گاڑیاں لے کے اپنے علماء کو دو، تم تو رستہ نہیں دیتے، گاڑی کہاں سے دو گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ حسد چھوڑ دو، دینی لوگوں سے محبت کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے میری زیارت کرے وہ کسی سنی عالم کی زیارت کرے، جس کا دل کرتا ہے مجھ سے مصافحہ کرے وہ کسی عالم ربانی سے جا کے ہاتھ ملائے، جس کا دل کرتا ہے میری مجلس میں بیٹھے وہ کسی عالم ربانی کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرے۔ تو دینی علماء سے محبت کیا کرو، ان سے جان تو جنت میں بھی نہیں چھوٹے گی تمہاری۔ تم کہاں بیٹھے ہو تو تم یہاں پہ جلتے رہتے ہو۔ کئی دفعہ جناب ہارن دے دے کے وہ دیکھ کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ حسد ہے بھئی، یہ دینی لوگ گاڑی پہ کیوں چڑھے ہوئے؟ یہ تو ہماری، بھئی تم کچھ لکھوا کے لائے ہو۔ جب ہم تم سے حسد نہیں کرتے، ہر جگہ دینی علماء نظر آئیں گے۔ باپ ساری زندگی کماتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے بیٹا مولوی صاحب ابا مر گیا ہو دفناؤ، بھئی جائیداد تو نے لے لیا ہے اور دفنائے مولوی صاحب یہ تو کام خود کر لے۔ اور تمہاری اولاد کو تو باپ کو دفنانا نہیں آتا، غسل دینا نہیں آتا، اور جب جنازے کی بات آتی ہے تو جنازہ بھی نہیں آتا، وہ جنازہ بھی مولوی صاحب۔ تو چاہیے یہ تھا کہ علماء تو تمہارے محسن ہیں، اگر یہ علماء نکاح نہ پڑھائیں تو آپ کو نکاح پڑھانا آتا ہے؟ اور نکاح کے بغیر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حلال کے ہوتے ہیں یا حرام کے ہوتے ہیں؟ جو تمہاری نسلوں کے حلالی ہونے کا سبب بنتے ہیں تم ان سے حسد کرتے ہو، ان سے بغض رکھتے ہو۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکو، علماء، میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جو نبیوں کے وارث ہوں، علم کے وارث ہوں، ان سے حسد نہیں بنتا۔ میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، جب بندہ عالم بنتا ہے نا اس کے سر کے اوپر ایک دستار باندھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے دستار فضیلت کا جلسہ۔ بھئی یہ بندہ عالم بن گیا، اب اس کے سر پہ دستار باندھیں گے۔ اب جس کے سر پہ دستار علم آ گئی وہ تو نبی کی وراثت کا وارث ہے، اب وہ وارث ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دستار بھی محبوب کے وارث کی ہے۔ اچھا آپ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا وارث ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا۔ اگر آپ کا بیٹا کسی برادری میں چلا جائے اور وہ عزت نہ کرے، بےزتی کرے، تو آپ تو برادریاں ختم کر دیتے ہیں، سلام دعا ختم کر دیتے ہیں۔ میرا پتر یہ آئی، میری دستاروں کے سر تھی آئی، انہیں نامرادہ نے حیا نہیں کی تھا، انہیں کو لحاظ نہیں آیا، خبردار انہیں نال مرنا جیونا ختم۔ اور تمہیں اپنی دستار کا اتنا خیال ہے کہ تم تعلق ختم کر دیتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کی دستار کا بھی حیا کیا کرو، علماء کا لحاظ کرنا، عالم کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی دستار کا لحاظ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو نہیں کہیں کہ سبحان اللہ نہ نعرہ لگے گا، کیونکہ بات سچی ہے، کیونکہ آپ تو نعرے لگاتے بشارتوں پہ، کبھی سچی بات پہ بھی نعرہ لگایا کرے، پتہ چلے کہ دین سے وفا ہے۔ یہ میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا دین نہیں ہے، یہ دین وہی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ صحیح مسلمان ہوگا، وہی میرے مصطفیٰ کا عاشق ہوگا۔ عزیزان محترم،
جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان کی نسبت پختہ ہو، نسبت پختہ ہو۔ جو اللہ کے پیارے بندوں سے نسبت لگا لیتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں ایک کتے کا ذکر کیا ہے جس کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اور اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا بھی ذکر کیا ہے، قلب باسط ذراعہ بالوسید، یہ کتا ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کرے؟ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ کہف ہے، مطالعہ کریں، کہف کا معنی غار ہے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ جا رہے تھے، کتے نے جو ہے کتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے کتا ساتھ چلا نا تو انہوں نے پتھر اٹھایا ان کو، کتے کو مارنے کے لیے۔ یہ پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو جب کتے کو پتھر مارنے کے لیے وہ پتھر اٹھائے نا تو کتے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ کتا کہتا ہے میں وہ کتا نہیں جڑا ولیاں کو بھونکا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے، میں وہ کتا نہیں جو ولیوں کو بھونکوں، ولیوں کو بھونکنے والے کتے اور ہوتے ہیں، میں تو ساتھ رہنے والا ہوں۔ 309 سال وہ اللہ کے ولی آرام کرتے رہے، یہ کتا ان کی زیارت کرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا، وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ کتا۔ باری تعالیٰ یہ ان ولیوں کے ساتھ کتے کا ذکر فرمایا، کتا جو ان سے وفادار ہے، جو ولیوں سے وفادار رہتا ہے، ہم قرآن کی آیت بھی بنا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ کتا ولیوں کے در پہ 309 سال بیٹھا۔ آپ کو تو 3 منٹ سکون نہیں ہوتا، بیٹھتے نہیں، وہ 309 سال بیٹھا رہا۔ اللہ نے فرمایا یہ کتا جو 309 سال میرے ولیوں کے در پہ بیٹھا ہے، یہ حضرت انسان میں، حضرت انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ہے یہ حدیث نہیں کہ آپ اس پہ بات کریں کہ حدیث کی سند کیسی ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ کتا ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے، اور بندہ کسی ولی کے در پہ بیٹھ جائے اس کے جنتی ہونے میں تو جاہل بھی شک کر سکتا ہے۔ تو نسبت پختہ ہو تو بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اب جنت تو انسانوں کے لیے ہے، گدھوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن کہا میرے جو محبوب ہوتے ہیں نا، وہ جانوروں سے جو پیار کر لیں تو وہ ان کو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ تم تو یہ سوال کرتے ہو نا کہ پیروں کے ساتھ مرید جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، میں نے کہا وہ تو بتاتے ہیں، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ بھی قرآن ہے کہ قیامت والے دن ان کی یاری، سنگت، ان کی بیعت، ان کی نسبت کام آئے گی، وہ بھی قرآن ہے۔ لیکن اگر اللہ کے محبوب بندے جانوروں سے محبت کر لیں تو یہ بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تم مریدوں کی بات کرتے ہو، تم شاگردوں کی بات کرتے ہو، تم سنگت و صحبت میں رہنے والوں کی بات کرتے ہو۔ تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا جنت میں، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں، میرے مصطفیٰ کا وہ یافور بن شہاب وہ حمار مبارک وہ جنت میں، نبی کی اونٹنیاں جنت میں۔ ارے یہ جنت تو انسانوں کے لیے تھی، یہ جانور کیسے آ گئے؟ کہا جانوروں نے محبوبوں کا در نہیں چھوڑا، یہ اتنے لجپال ہیں، ان کو بھی جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، یہ رب کا قرآن گواہ ہے۔ کتنے اعمال میں نے عرض کیے ہیں کہ جنت میں لے کے جاتے ہیں، ان کو صرف دل و دماغ پہ یا کانوں کے چسکے سے نہیں رکھنا، بلکہ دل کی تختی کے اوپر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ اللہ کرے ہماری نسبتیں سلامت رہیں، ہماری اپنے نبی سے محبتیں سلامت رہیں، اپنے نبی سے وفاداریاں سلامت رہیں۔ آپ مکان تبدیل کر لینا، کپڑے تبدیل کر لینا، گاڑی تبدیل کر لینا، پر عقیدہ اہل سنت ہی رکھنا، ورنہ بڑی جوتیاں پڑیں گی، بڑی ذلت ہوگی، بڑے خار ہوگے جہان بھی اور قبر میں بھی۔ الحمدللہ 1450 سال، پونے 1500 سال سے جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مان علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہے وہ جنتی ہے، وہ نجات والے لوگ ہیں۔ اہل سنت اہل جنت میرے مصطفیٰ نے نام دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نسبتوں کو سلامت رکھے۔